آپ سے سنا کہ مصعب بن زبیر نے مختار سقفی پر کذاب ہونے کا الزام لگایا، کیا عبداللہ بن زبیر بھی اس میں شامل تھے؟ اور بھائی یہ سب کچھ پولیٹیکلی اس وقت ہو رہا تھا، بہت کچھ ہو جایا کرتا تھا، یہ تو چھوڑ دیں یار۔ جب ان سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ مولا علی زندہ ہیں اور بنو امیہ کے ممبروں سے ان پہ لعنت کی جاتی ہے، تو یہ تو چھوٹے معاملات ہیں بھائی۔ ان کو نہیں پتا تھا حضرت علی کون ہے، ہم سے زیادہ پتا تھا۔ دنیا کی محبت۔ مختار سقفی کذاب کا دفاع مرزا اپنی ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے۔ یہاں جو مرزا نے بات کی اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مختار سقفی کو جس نے کذاب کا بلا وجہ کہا، سیاسی اختلافات کی وجہ سے یہ بات کر دی، اور ایسے لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا تھے۔ حالانکہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے مختار سقفی پر لعنت بھی کی اور اس کو کذاب بھی کہا، اور کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لعنت بھی کی اور کذاب بھی کہا۔ کتاب کا نام ہے الطبقات الکبریٰ، جو طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں، یہ سیکہ راوی ہیں، کہ میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے مختار سقفی کے متعلق پوچھا، تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مختار سقفی پر لعنت کی۔ وہاں موجود ایک آدمی نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری جان آپ پر قربان، آپ مختار سقفی پر لعنت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی خاطر ذبح ہوا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انہو کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ کذاب تھا، اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار سقفی نے قاتلین حسین کو چن چن کر جو قتل کیا تھا، کام اس کا بہت اچھا تھا، لیکن یا تو اسی وقت اس کی نیت خراب تھی یا پھر یہ بعد میں بدل گیا تھا۔ اب مرزا سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کا کون سا کوئی سیاسی مسئلہ تھا، کوئی سیاسی اختلاف تھا؟ وہ لعنت کر رہے ہیں، وہ اس کو کذاب کہہ رہے ہیں۔ تو مرزے کے اس فتوے کے مطابق جو مرزے نے فتویٰ دیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھے؟ انہوں نے دنیا کی محبت میں آ کر مختار سقفی پر لعنت کی تھی؟ کیا انہوں نے دنیا کی محبت میں آ کر اس کو کذاب کہا تھا؟ کیا ان کا کوئی سیاسی مسئلہ تھا؟ نعوذ باللہ۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 22,292، اس میں رفاع بن شداد جو مختار سقفی کا خاص آدمی تھا، خاص کمانڈر تھا، رفاع بن شداد، وہ خود کہتا ہے کہ میں مختار سقفی کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ جب اس کا جھوٹا ہونا میرے سامنے واضح ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی تلوار نکالوں اور اس کی گردن اڑا دوں، لیکن مجھے پھر ایک حدیث یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں رک گیا، اس کو قتل نہیں کیا، گردن نہیں اڑائی۔ اور ویکیپیڈیا جس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ معلومات کا اتھینٹک ذریعہ ہے، اسی پر آپ دیکھ لیں رفاع بن شداد کا تعارف، کہ رفاع بن شداد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اصحاب میں سے تھے اور بہت بڑے کمانڈر تھے، صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور اپنے قبیلے پر امیر تھے۔ اصل میں یہ مختار سقفی کے ساتھ اس لیے مل گئے تھے کہ مختار سقفی نے نعرہ لگایا تھا قاتلین حسین سے انتقام لینے کا، تو وہ اس لیے مختار سقفی کے ساتھ مل گئے اس کو مخلص سمجھ کر، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ جب اس کا جھوٹا ہونا واضح ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے قتل کرنا چاہا، لیکن ایک حدیث مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں نے قتل نہیں کیا۔ تو بہرحال رفاع بن شداد، اس کا کون سا کوئی سیاسی مسئلہ تھا؟ یہ تو اخلاص کے ساتھ مختار سقفی کے ساتھ شامل ہوئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ جی بنو امیہ نے سازش کی اور ان کے متعلق غلط باتیں مشہور کر دی، الزام لگا دیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا رفاع بن شداد بنو امیہ میں سے تھا یا اس کا بنو امیہ سے کوئی تعلق ہو، وہ ثابت کر دیں۔ اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اس کو کذاب کہہ رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، کیا وہ بنو امیہ میں سے تھے؟ رفاع بن شداد والی روایت مسند احمد میں کئی جگہ ہے، مثلا 22,293 نمبر روایت، یعنی اسی سے اگلی روایت، اس میں بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ یہی رفاع کہتے ہیں کہ میں مختار سقفی کے پاس گیا اور اس نے میرے لیے ایک تکیہ رکھ دیا، اور ایک اور تکیے کے متعلق کہا کہ اگر جبریل اس سے کھڑے نہ ہوتے تو میں یہ آپ کے لیے رکھتا، یعنی یہ تکیہ آپ کو نہیں دے رہا کیونکہ اس سے جبریل ابھی کھڑے ہوئے ہیں، جبریل ابھی آئے تھے۔ اب یہ جب دعویٰ سنا اس کا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں،
تو رفاع کہتے ہیں میں نے اس کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں رک گیا۔ مختار سقفی کا اپنے پاس جبریل علیہ السلام کے آنے کا دعویٰ، یہ مسند احمد میں بھی کئی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی ساری کتابوں میں سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، یہ دعویٰ موجود ہے۔ تو ہم مرزا سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ مختار سقفی نے یہ جو دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، کیا مختار سقفی اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ مرزا مختار سقفی کی محبت میں اتنا مبتلا ہے صرف ایران کی فلم کو دیکھ کر کہ اس کو کذاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ صحیح احادیث میں صحیح سند کے ساتھ اس کا کذاب ہونا ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے چند ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اور حتیٰ کہ مسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا، تو کذاب کا مصداق یہی ہے، محدثین نے اس کی صراحت کی ہے۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں کذاب کا مصداق مختار سقفی کو لکھا ہوا ہے علماء نے، لیکن مرزا جب وہ سکین لگاتا ہے تو اس سکین کو لگاتے ہوئے لفظ مختار سقفی جو بریکٹ میں لکھا تھا وائٹنر پھیر دیتا ہے۔ بھئی سکین پر وائٹنر پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختار سقفی کے کذاب ہونے پر اہل سنت کی مستند کتابوں سے ایک نہیں درجنوں ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے یہ 2-3 ثبوت کافی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔